اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پچھلے آیت میں فرمایا رب کی عبادت کرو، خدا کو ماننا دین کی بنیادی ایمانیات میں سے، اور خدا کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا اور خدا کی نازل کردہ کتاب کو ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ تو ربوبیت کے بعد رسالت اور قرآن کا بیان ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ہے، اور یہ خدا کی نازل کردہ کتاب ہے، انہوں نے خود نہیں بنائی، یہ کوئی بشر بنا نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اگر اس کتاب کے بارے میں تمہیں شک ہو کہ یہ خدا کی نہیں ہے، کسی بندے کی ہے، مخلوق کی ہے، یہ نبی نے خود بنا لی ہے، تو فرمایا اگر تمہیں اس طرح کا کوئی شک ہے تو اگر یہ انسان کی کتاب ہے تو تم بھی انسان ہو، پھر اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور فرما دیا کہ ایسا کر نہیں سکو گے، تم قرآن جیسی ایک صورت بنا نہیں سکتے۔ ایک صورت سے مراد کہ جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، مثال کے طور پہ سورہ کوثر ہے، 3 آیتیں، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لو۔ تو فرمایا کہ اگر تم نہ بنا سکو اور یقیناً تم نہیں بنا سکو گے تو پھر اس کا انکار کر کے خود کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ وہ آدمی جو قرآن کا، جو رب کا، جو رسول کا انکار کرنے والے، اور پتھر کون سے؟ جہنم کا ایندھن وہ پتھر ہیں کہ جن پتھروں کے بت بنتے تھے، تو وہ بت بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ بت پرستوں کی تحقیر اور تذلیل میں اضافہ ہو۔ تو یہ وہ پتھر ہیں کہ جو جہنم میں ہوں گے اور جن کے ذریعے ان بت پرستوں کو مزید عذاب دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم جو بنیادی طور پہ تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے، اسی لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں صرف کافر جائیں گے۔ مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ ان کی تعداد جہنم میں جائے گی، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، بالآخر وہ جہنم سے نکل آئے گی، یا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے، یا اولیاء کرام کی شفاعت سے، یا حافظ قرآن کی شفاعت سے، یا کسی اچھے نیک دوست کی سفارش سے، یا خاص رب کے فضل سے، یا اپنی جو ہے وہ سزا کو کسی حد تک پورا کرنے کے بعد وہ جہنم سے نکل آئے گا۔ تو مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ہاں کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔